اور وہ آدمی جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ ایرانیوں میں سے ہوگا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ چپکلش دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ۔ ایک تو عربوں اور اجمیوں کو جو ایک دوسرے سے قط تھی، ایران سے نفرت اور ایرانیوں کی عربوں سے نفرت، اس وجہ سے ایران سے نفرت میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن ایرانیوں کا نام لے کے فقہ حنفی کی توہین کرنا، اور اس سے بھی بدتر ایرانیوں کا نام لے کے یہ کہنا کہ حدیث تو ساری اجمیوں کی لکھی ہوئی ہے، حدیث تو پیداواری اجمیوں کی ہے، یہ عنوان دے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ انتہائی جہالت، گمراہی اور ظلم ہے۔ یہ جتنے محدثین تھے ان کی اکثریت ان علاقوں سے اٹھی جن علاقوں میں، یاد رکھو دوسری بات، تعلیم تھی۔ ایران کی تہذیب ہزاروں سال پرانی تھی، اس کے مقابلے میں عربوں میں یہ بات نہیں تھی، اس لیے ایرانی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور جہاں پہنچ کے ان کی عقل ختم ہو جاتی تھی وہاں پھر کسی چیز کی پرستش کرتے تھے، مثلا سمندروں کی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا بجلی کیسے بنتی ہے، تو جو آسمانی بجلی ہے اس کی پرستش کر لی، وگرنہ بتوں کی عبادت کون کرتا تھا؟ بہت کم علاقے ایران کے، اور ایرانی پڑھے لکھے تھے، عرب پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے جتنے وہ تھے، وہ ہزاروں سال سے پڑھنا لکھنا ان کے ہاں تھا۔ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں وفات سے 3 مہینے پہلے بڑی زبردست باتیں کی، ان میں سے ایک زبردست بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا مجھ سے سنو، میرے اس آج کے خطبے کو یاد رکھنا، اور یاد رکھو کبھی کبھی جو براہ راست سن رہا ہوتا ہے وہ اتنی اچھی طرح نہیں سمجھتا جیسا کہ وہ سمجھے گا جس تک میرا پیغام پہنچے گا۔ اگلی نسل کی طرف اشارہ ہوا نا، صراحتاً بلکہ فرما دیا۔ یہ احادیث عربوں کے ہاں سے نکلی ہیں۔ اچھا ایک بات اور کہیں کہ عرب جو تھے ان کے ہاں حافظے پہ اعتماد چلتا تھا، اور ایرانی تحریر پہ ہمیشہ اعتماد کرتے تھے۔ یہ بڑا فرق تھا ان دونوں قوموں میں، ایرانی لکھنا پڑھنا، عرب یاد کرنا۔ اور عربوں کے علاوہ دوسری بڑی قوم جو بے مثال حافظہ رکھتی تھی اور ہمیشہ یاد رکھنے پہ اعتبار کرتی تھی، یہ ہندوستان تھا۔ یہاں کے برہمنوں کو دیکھو، یہاں کے اب جو سکھ ہیں گرو نانک کے متعلق رٹا عربوں میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں لکھنا یقیناً تھا، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے خطبے میں یمنی تھا، اس سے کہا اللہ کے رسول آج تو کمال کی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ابو شاہ بولے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں کہاں یاد رہیں گی، مجھے لکھوا دیں۔ تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو میری باتیں لکھ کے دے دو۔ عرب حفظ کرتے تھے، ہندوستان میں حفظ کرتے، رامائن بہت بڑی مثال ہے۔ رامائن کب سے ہندوؤں میں چلی آ رہی ہے، اب تک حافظ ہی ہے۔ بابا گرو نانک، سکھوں سے اگر آپ ملتے ہوں تو جیسے مسلمان بچے قرآن کریم ماشاءاللہ پڑھتے ہیں حفظ میں، وہ گرنتھ کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، گرنتھ شریف کو بھی اسی طرح۔
اور ایرانیوں میں لکھنے کا تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج، اس لیے حدیث عربوں کے حافظے سے جب نکلی ہے تو پھر عجم میں جب آئی ہے انہوں نے اسے لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہی لکھی گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ حدیث لکھی 250 سال بعد، یہ سوائے اپنی لا علمی کے اظہار کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے مصنفین ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہ ایران کا حصہ تھا، بخارا، نسائی، ابن ماجہ، قزوین کے اب تک ان کی قبر ہے، نیشاپور، امام مسلم رحمۃ اللہ کی قبر اب تک ہے۔ یہ سارا ایران سنیوں ہی سے تو بھرا ہوا تھا۔ یہ دو خونی انقلاب جنہوں نے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا اور مذہب تک تبدیل کیا، ایک یہ ایران کا انقلاب تھا کہ سنی جہاں ملے انہیں قتل کرو، چونکہ حکومت اہل تشیع کی تھی۔ ایک وہ انقلاب، اور ایک محمد بن عبد الوہاب کا جو خون کی بنیاد پہ آیا۔ اسی لیے ان کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ خون، اس کی ہولی کھیلو، خون سے ہاتھ رنگو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا سلمان رضی اللہ عنہ سے، سلمان تو شہزادے تھے نا ایران کے، جو ان سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری نسل تمہارے وطن سے ہوں گے، وہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کابل کے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدیم پٹھان تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد یہاں کے تھے، اور کون ان میں سے کہاں ہجرت کر گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ غلام تھے۔ کابل کے جو پٹھان تھے، یہاں پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک کابل کے حکمران رہے ہیں، کابل اور اس کی گرد و نواح سیکٹری بھی رہے۔ یہاں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی، ان کے بیٹے، یہ سب آتے رہے۔ آذربائیجان، ترکمانستان، یہ سارا علاقہ جو تھا اس زمانے میں قدیم ایران، غزنی، کابل، یہ سب اس کا حصہ تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ ثریا ستارے پر بھی اگر یہ دین پہنچ گیا نا، تو یہ جو فارسی عجمی ہیں یہ سے وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ وہ تھے پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 مسالک نہایت زور و شور سے عالم اسلام پہ حکومت کرتے رہے: بلخ، بخارا، سمرقند، ہرات اور کوفہ۔ یہ 5 مراکز حنفیوں کے پاس تھے، اس لیے بلخ، بخارا، سمرقند، یہاں کے علماء کے فتوے مختلف ہیں۔ ایک ہی مسئلے میں اجتہاد تھا نا، اہل بخارا کی کچھ رائے تھی، اہل سمرقند کی کچھ رائے تھی، تیسری طرف عراقی تھے۔ اگر یہ فقہ عراق سے آتی تو اس فقہ پہ حدیث کا زیادہ غلبہ ہوتا۔ اس فقہ حنفی پہ جو عقل کا زیادہ غلبہ ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ وہ پٹھان جتنے قدماء تھے یہ سب نہایت بڑے جید علماء اور بہت غور و فکر سے، عقل سے کام لینے والے لوگ۔ بلخ کے علماء اور فتویٰ دیتے تھے، سمرقند کے اور دیتے تھے، بخارا کے اور دیتے تھے، ہرات، ہروی۔ ان آخری لوگوں میں یہ جو ہروی گزرے ہیں، کیا اس میں گرامی تھا ان کا، مرکات جو شرح لکھی ہے مشکات کی، ہاں، ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے
کہ ان کے فقہا کا سوچنے کا طرز یہ سب عقلی تھا. اس لیے ہمارے یہاں حنفی فقہ پہ عقل پہ بہت زور ہے، عقل غلبہ ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل شریعت کے دلائل، حجج شرعیہ جس کو شریعت تسلیم کرتی ہے، کتاب کو، سنت کو، اور پھر فرماتے ہیں عقل کو، اور پھر فرماتے ہیں کہ عقل اگرچہ ہر معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہمارا دین اس کا بہت بڑا دار و مدار عقل پہ ہے. ان کے آپس کے اختلافات دیکھنے ہو، اختلاف تو خیر لفظ ہٹا دیجئے، صحیح نہیں ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں. وہ فتوے میں وسعت کہیے، وہ کہتے ہیں یہ بھی گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی گنجائش ہے، یہ بھی گنجائش ہے، یہ بھی گنجائش ہے. بہت بڑی منڈی لگتی تھی، وہ محلہ ہندوانی کہلاتا تھا، اور ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے قاضی اور بہت بڑے فقیہ تھے. ان کی بات پر فتویٰ ہوتا تھا، لوگ عمل کرتے تھے. ایسے ہی خیال میں آ گیا، عالمگیری بھری پڑی ہے ان کے حوالوں سے. وہ تھے کون؟ ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دنیا میں جو غلامی کا نظام رائج تھا، باندیاں اور غلام ان کے محلے میں بکتے تھے، لیکن خدا نے کمال کی سمجھ ان لوگوں کو دی تھی. اس لیے اگرچہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، لیکن آپ انسانی حقوق پر اگر ان لوگوں کو غور کر کے پڑھ لیں تو جتنے انسانی حقوق فقہ حنفی میں ان لوگوں کے اجتہاد نے دیے ہیں، اپنے علم کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کسی فقہ میں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی. حلت و حرمت کے مسائل، جائز اور ناجائز ہونے کے مسائل، حنفی فقہا عقل میں کمال رکھتے ہیں. ان کی آپس کے جو مختلف فتاوی ہیں، البحر الرائق میں دیکھیے، امام سرخسی رحمۃ اللہ سرخس کے رہنے والے تھے، یہ بھی ایران تھا اس وقت. اس سے ایران کے نام پر جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، اس کا اصل مقصد ان کے یہاں حدیث کا انکار ہے کہ ایران کی برائی بیان کرو، اور پھر آگے کہو کہ بخاری بھی تو ایرانی تھا نا، اس سے بھی ایسی ایسی حدیثیں لکھی ہیں، ولیعذ باللہ. اہل بلخ یا بخارا یزید کو کافر کہتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، اور سمرقندی علماء نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے اس لعنت کے سلسلے کو ختم کرو، وگرنہ بات آگے تک بھی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ بہت ہی نیک کردار تھا کوئی، لیکن وہ کہتے تھے اب یہ اختلاف ہے، اب بڑی کتابیں پڑھیں. جگہ جگہ بلخ، بخارا، سمرقند فقہا اور اجتہاد تھا ان میں سے ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے اجتہادات.